بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے حوالے سے ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس اور فیملی کورٹ ایکٹ، اس میں ہمیشہ ایک کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ بیسیکلی فیملی کورٹ ایکٹ کیا ہے اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس کیا ہے۔ پہلا بیسک ڈفرینس تو یہ ہے کہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے یہ پروسیجرل لا ہے، اور آپ کا جو فیملی لا آرڈیننس ہے یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے۔ بٹ سبسٹینٹیو کے ساتھ ساتھ کچھ پروسیجرز بھی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ کار ہے، یا اس کے علاوہ جو میرج ہے اس کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس میں کچھ سبسٹینٹیو پروویژنز ہیں اور کچھ اس میں کون سی ہیں، پروسیجرل۔ بٹ جو ہماری عدالتیں ہیں نا، وہ جس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں فیملی کورٹ، وہ کس کو کرتی ہیں؟ فیملی کورٹ ایکٹ۔ فیملی کورٹ ایکٹ مسلم پر بھی اپلیکیبل ہے، نان مسلم پر بھی اپلیکیبل ہے۔ کہ چاہے ہاں فرق یہ ہوگا کہ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنے گی نا، اس عدالت میں اگر کوئی مسلمان جائے گا تو کس قانون کے تحت جائے گا؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس۔ ہندو آئے گا تو ہندو پرسنل لا، اور اگر کوئی آئے گا کرسچن تو کرسچن پرسنل لا کے مطابق آئے گا۔ لیکن تمام جو مقدمات ہیں اس کو انٹرٹین کون کرے گا؟ فیملی کورٹ ایکٹ۔ اس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ کچھ ایسی پروویژنز ہیں کہ جہاں پہ فیملی لا آرڈیننس اور فیملی کورٹ ایکٹ میں کنفلکٹ ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر ان دونوں کی پروویژن میں کنفلکٹ ہوگا تو کیا ایکٹ اوور رائڈ کرے گا یا مسلم فیملی لا آرڈیننس اوور رائڈ کرے گا؟ یہ سوال آیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ اوور رائڈنگ افیکٹ کس کے پاس ہے؟ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے پاس۔ جو اس میں چیز اور اس کے دونوں کے درمیان اگر کبھی بھی کنفلکٹ آئے گا تو اوور رائڈ کون سا کرے گا؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس کرے گا۔ لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس کی کچھ پروویژنز ہیں جو کنفلکٹنگ ہیں اسلام کے ساتھ۔ سیکشن 4 کنفلکٹنگ ہے، جو آج تک جو معاملہ حل ہی نہیں ہو سکا۔ کون سے والا؟ یتیم پوتے والا معاملہ۔ جو یتیم پوتے کا معاملہ سیکشن 4 میں دیا گیا ہے وہ آج تک کلیریفائی نہ ہو سکا۔ کس طرح نہ ہو سکا کہ جس میں ایز پر شرعی لا یتیم پوتا وراثت کا حقدار نہیں ہے، سیکشن 4 نے اس کو وراثت کا حقدار کر دیا۔ تو ایک کنفلکٹ تو اس میں یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اور جو مسلم فیملی لا آرڈیننس میں کنفلکٹ ہے وہ ہے سیکنڈ میرج کو لے کر۔ سیکنڈ میرج کے لیے آپ نے ثالثی کونسل جو بنتی ہے، آپ نے اس کونسل سے جا کے کیا کرنا ہے؟ پرمیشن لینی ہے۔ دیکھیں چلو وائف کی حد تک اگر ہوتا تو پھر تو تھا ٹھیک، لیکن اس میں ڈسکریشن آف دا کونسل ہے کہ وہ وائف کی اجازت کے بعد بھی دیکھے گی کہ اس نے پرمیشن دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اب تو کل کی ریسنٹ ججمنٹ بھی ہے کہ جج صاحب نے 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 مہینے کی سزا سنائی ہے بغیر اجازت کے شادی پہ۔ اب بغیر اجازت کے شادی یہ شریعت میں دیکھا جائے تو الاؤ ہے۔ شریعت میں وائف سے پرمیشن لینا نہیں ہے، اس کو انفارم کرنا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لاء میں کیا ہے؟ اجازت، اور اجازت وائف کی نہیں، اجازت کس کی؟ اس کونسل کی جو اس قانون کے تحت بنتی ہے، اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ کنفلکٹنگ پوائنٹس ہیں جو سٹل کیا ہے اس میں پریویل کر رہے ہیں۔ ہاں اس میں جو ڈائیورس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ اگر اپلیکیبل ہو جائے تو ڈائیورس کی ریشو کم ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ٹھیک بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں کنفلکٹنگ ہیں۔ جو پروپوزیشنز آپ کی آتی ہیں اس میں سیکشن 1 میں سے پروپوزیشن بنتی ہے۔ کئی بار جو پروپوزیشن بنی ہے سیکشن 1 سے بنی ہے۔ کیسے؟ آپ نے پڑھی ہے نا پروپوزیشن جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلاں UK کا رہائشی ہے، پاکستان میں آتا ہے، مقدمہ کرتا ہے، یہ وہ ساری جو پروپوزیشن ہوتی ہے وہ کس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے؟ سیکشن 1۔ کیوں سیکشن 1 میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ سیکشن 1 سے پروپوزیشن بیس کرے گی؟ سیکشن 1 کو اس کو پڑھیں جناب۔ سیکشن 1 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ایک تو اس کا نام ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس۔ چلو یہ تو بات ختم ہوگی، آرڈیننس ہے۔ اصل چیز ہے اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان۔ پہلی بات اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے؟ ہول آف پاکستان۔ اس میں بھی چلو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہو، اکثر قانون ہمارے پاکستان پورے اس پہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے اینڈ اپلائز ٹو آل مسلم سٹیزن آف پاکستان ویئر ایور دے مے بی۔ جو پاکستان میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آل کون سے؟ آل مسلم سٹیزن آف پاکستان۔ اور اگلی بات یہ کی کہ ویئر ایور دے مے بی، تو اس کا مطلب اگر سٹیزن آف پاکستان جہاں پر بھی ہوگا اس کے اوپر یہ قانون اپلیکیبل ہوگا۔ تو وہ جو لکھتا ہے نا کہ جناب ایک پاکستان کا رہائشی UK میں چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ آ کے مقدمہ، اگر وہ پاکستان کا رہائشی ہے اور وہ مسلم ہے، دنیا کے جس بھی کونے میں ہوگا یہ قانون اس پر کیا ہوگا؟ اپلیکیبل ہوگا۔
اٹ شیل کم ان ٹو فورس آن سچ ڈیٹ، جو بھی ہوگی اس ڈیٹ پہ یہ اپلیکیبل ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ڈیفینیشن کلاس کی تو اس میں ایک مین چیز ہے آربیٹریشن کونسل۔ کیا ہے جناب؟ آربیٹریشن کونسل ہوگی۔ آربیٹریشن کونسل میں کیا ہے؟ آربیٹریشن کونسل میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو چیئرمین ہوگا یونین کونسل کا، وہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ کون ہیڈ کرے گا؟ چیئرمین یونین کونسل۔ اکثر آپ چلے جائیں نا تو لکھا ہوتا با عدالت جناب چیئرمین ثالثی و مصالحتی کونسل، ٹھیک ہے، اور اس عدالت کے اندر ایک میٹرک پاس ان پڑھ گوار جاہر بیٹھا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کیا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا مصالحت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کا سسٹم ہے۔ چلے جو نا ساندر روڈ پہ میں کل کھڑا ہوا تھا تو دیکھ کے ہنس رہا تھا، بائی چانس میں گیا تو وہاں پر بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا سبز رنگ کا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا با عدالت جناب چیئرمین ثالثی و مصالحتی کونسل۔ تو چیئرمین یونین کونسل کی کیا تعلیم ہوتی ہے؟ میٹرک پاس اس کو ہونا چاہیے۔ میٹرک بھی کہیں کہیں 8ویں پاس بھی چل جاتا ہے، تو وہ جناب اس کی کیا لگی ہوئی ہے؟ میٹرک پاس کی کیا لگی ہوئی ہے؟ عدالت لگی ہوئی ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی لا آرڈیننس ہے کیا، اور وہ اس کے تحت کیا کر رہا ہے؟ مقدمے سن رہا۔ خیر، اس میں ایک پوائنٹ صرف سمجھنا ہے کہ جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ تو نان مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل جو آپ کے یونین کونسل کے چیئرمین ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر تو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، اگر وہ جنرل چیئرمین نان مسلم ہے تو اس قانون کے تحت الگ سے ایک شخص اس کو چیئرمین اپوائنٹ کیا جائے گا جو صرف ان مسئلوں کے لیے چیئرمین ہوگا۔ اگر وہ چیئرمین وہاں کا نان مسلم ہے تو، اگر تو چیئرمین مسلم ہے تو وہی اس آربیٹریشن کونسل کا کیا ہوگا؟ چیئرمین۔ اور پھر اس میں کون ہوں گے؟ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے پارٹیز کے، یعنی کہ اگر ہسبینڈ اور وائف ہے تو ان کے ریپریزنٹیٹیو جو ہوں گے وہ ملیں گے تو یہ آربیٹریشن کونسل بنے گی۔ آگے یہ چیئرمین کے اندر یہ چیز ایکسپلین کی گئی کہ اگر چیئرمین کوئی نان مسلم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جگہ مسلمان چیئرمین لگایا جا سکتا ہے۔ ججمنٹ بھی لکھنا چاہے نان مسلم چیئرمین کے لیے تو ججمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اتنی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ کنفلکٹ آیا کس میں؟ آرڈیننس اور ایکٹ۔ سیکشن 3 ڈیفائن کرتا ہے، کیا ڈیفائن کرتا ہے جی؟ سیکشن 3 کہتا ہے The provision of this ordinance shall have effect notwithstanding any law, custom or usage, and the registration of Muslim marriage shall take place only in accordance with those provisions۔ کہ جو اس قانون میں لکھا گیا سب کچھ کس کے مطابق ہوگا؟ اس قانون کے مطابق۔ اس قانون سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر فیملی کوڈ ایکٹ اور اس میں کوئی بھی کنفلکٹ آئے گا تو پریویل کون کرے گا؟ فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ سیکشن 3 کے مطابق پریویل کرے گا۔ فار دا ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی declared that the provision of arbitration act, the code of civil procedure and other law relating the procedure of courts shall not apply to the arbitration council۔ کوئی بھی اور قانون اپلائی نہیں ہوگا، صرف کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ جو ہم نے یہ کہا، بس یہ قانون اپلائی ہوگا اور کوئی بھی قانون اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس کی کنفلکٹنگ پروویژنز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جی بتائیں کون کون سی کنفلکٹنگ پروویژن ہے؟ تو پہلی کنفلکٹنگ پروویژن کون سی ہے اس میں؟ سیکشن 4 سکسیشن۔ یہ کیا کہتا کیا ہے؟ اس میں ڈسکشن کیا ہے؟ یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے دیٹ وٹ آر دا کنفلکٹنگ پروویژنز آف مسلم فیملی لا آرڈیننس۔ یہ اسٹل 1991 سے لے کر آج تک کنفلکٹنگ میں ہی چل رہی ہے۔ یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جناب یہ ہو گئے دادا جی، کون ہو گئے؟ دادا، اور دادا بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ اس کے دادا کے ہو گئے بیٹا ہو گئے جناب، یہ اس کا بیٹا ہو گیا، یہ اس کی بیٹی ہو گئی، یہ بیٹا ہو گیا، اور یہ بھی اس کا بیٹا یا بیٹی، کوئی بھی اس کی اولاد ہو گئی۔ آگے اس کی فردر جو اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کی کیا کہلائے گی؟ وہ پوتا یا کیا کہلائے گی؟ پوتی کہلائے گی، ٹھیک ہے جناب۔ اس کی بھی اولاد، اس کی بھی اولاد، اس کی بھی اولاد۔ اب جو ہم شریعت کا قانون کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا آف شریعہ ایز پر اسکول آف تھاٹ جو پاکستان میں اپلیکیبل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیا ہے؟ زندہ، اور اس کی کیا ہو گئی؟ اس کی کیا ہوگی جناب؟ ڈیتھ، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں یتیم پوتا۔ یتیم پوتا کون ہے؟ جس کا باپ مر چکا ہے اور دادا اس کا زندہ ہے، وہ ہمارا کیا یتیم پوتا یا یتیم پوتی۔ شریعت کے قانون کو وہ بیس کرتے ہیں قرابت داری کے اوپر، اور قرابت داری میں یہ کہتے ہیں کہ جب قریب کا رشتہ دار زندہ ہو تو دور کے رشتہ دار اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ قریب کا بیٹی اور بیٹا اس کا زندہ ہے، اور یہ پوتا اور پوتی کس پوزیشن پہ آ گئے؟ سیکنڈ۔ لہٰذا شریعت کے قانون کے مطابق جس بچے کا باپ اس کے دادا کی زندگی میں مر جائے وہ وراثت کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شرعی قانون، اسلامی قانون جو پورے پاکستان میں جہاں سے بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ فتویٰ ملے گا
کہ اگر دادا زندہ ہو اور کسی کا باپ مر جائے تو ایسا یتیم پوتا یا پوتی وراثت کا حقدار نہیں ہوتے۔ سیکشن 4 نے یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں جناب، اگر یہ مر بھی جائے گا تو یہ ویسے ہی حقدار ہوں گے کہ جیسے وہ اس کی زندگی میں حقدار تھے۔ لیکن اب ایک بحث تو چھڑی ہی چھڑی۔ بحث کون سی چھڑی؟ کہ شریعت میں کیا تھا؟ حصہ نہیں تھا، آپ نے حصہ دے دیا۔ ایک تو یہ بحث آپ نے چھیڑ دی۔ ایک اور بھی مسئلہ کیا نا، پروویژن دی ہے اور نامکمل دی ہے۔ نامکمل کیسے دی؟ یا تو آپ یہ کہتے کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو بھی جائے تو یہ سمجھا جائے گا وراثت کے وقت کہ جیسے وہ زندہ ہے اور تمام ورثہ کو برابر حصہ ملے گا۔ تو پھر یہ ہوتا کہ اگر یہ مر بھی جاتا تو ایک اس کی کون چھوڑ کے گیا؟ یہ بیوہ، اس کو بھی حصہ مل جاتا اور ان کو بھی کیا مل جاتا؟ حصہ مل جاتا۔ جب آپ نے یہ ڈسکس نہیں کیا تو کوشچن آ گیا جی بیوہ کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں کہا ملے گا، دوسری ججمنٹ میں کہا کہ حصہ نہیں ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی کافی ایسے پوائنٹ یہاں پہ ان ایڈریس چھوڑے آپ نے۔ اب اس میں ان ایڈریس اور کیا چھوڑا؟ اس میں تو اگر دیکھا جائے، دیکھیں جہاں جہاں پر وراثت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، سورۃ الفجر میں بھی کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا کہ جناب وراثت کی تقسیم ہے، اور تم ذہن میں رکھنا یتیموں کا حق نہیں کھانا، تم یتیموں کا حق کھا جاتے ہو۔ تم پر تکلیف اس لیے آتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یتیموں کا حق۔ مطلب جہاں وراثت کی بات کی وہاں کس کا ذکر کیا؟ یتیم کا۔ یہاں پہ آپ نے اس یتیم کو دو طرف سے محروم کیا۔ کون سی دو طرف سے محروم کیا؟ پہلا، جب اس کا باپ مرا اور کون زندہ ہے؟ دادا، تو جو باپ کی ذاتی پراپرٹی ہے اس میں سے حصہ کس کو جائے گا؟ دادے کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے، 1/6 اوپر بھیج دیا۔ ایک تو جو ان کے باپ کا حصہ تھا وہ کس کو دے دیا؟ اوپر، اور جو ان کے باپ کو اوپر سے ملنا تھا وہ آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ محروم۔ تو کتنی بار یہ بندہ محروم ہو گیا؟ 2 بار محروم ہو گیا۔ قانون نے اس کو ایڈریس کیا، لیکن کس طرح ایڈریس کیا؟ نامکمل طریقے سے۔ نامکمل طریقے سے ایڈریس کرنے کے بعد اس کو جب چھوڑا تو ابھی ججمنٹس اگر آپ پڑھیں گے آپ ہنسیں گے، اس کے اوپر لیکچر ہے وہ آپ سن لیجئے گا، یتیم پوتے والا۔ ہنسیں گے کیسے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کہتا ہے میرا معاملہ نہیں ہے، ہائی کورٹ کا۔ ہائی کورٹ کہتا ہے نہیں میرا تو معاملہ ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کہتا ہے ہمارا بھی معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بیوہ کی بات آئی۔ آپ سب لوگ جو پریکٹس میں، آپ کو پتہ نہیں ہمارے ملک میں ججمنٹس کیسے پاس ہوتی ہیں؟ چہرے دیکھ کر۔ قانون کیوں اتنا ایمبیگیوس رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں اپنے من پسند لوگوں کو کیا دیا جا سکے؟ ریلیف دیا جا سکے۔ تو یہاں پر وہ بھی آپ کو میں کچھ ججمنٹ صرف بتاتا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک، لیکن پیپر میں جو ڈسکشن ہے وہ سادی ہوگی، اور پیپر کی ڈسکشن کیا ہوگی پہلے وہ سن لیں، باقی ساری کہانیاں بعد میں کریں گے۔ پیپر کی ڈسکشن سنیں جی، سیکشن 4 کی۔ اٹ از if in the event of death of any son or daughter of the propositors before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any living at the time of succession opens, shall per strips receive a share equivalent to the share which such son or daughter at the case may be would have received if alive۔ کیا ہوا جناب؟ would have received if alive۔ کیا کہا اس نے؟ کہ اگر وراثت سے پہلے، کیونکہ وراثت کا جو پہلا اصول ہے نا جس وجہ سے ہم اس کو محروم کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ وراثت میں صرف حصہ ان کو ملتا ہے کہ جو وراثت کھلتے وقت زندہ ہوں، کیونکہ یہ مر چکا ہے لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ اس نے کہا جی جب وراثت کھلے گی تو اس کی اولاد اسی طرح ہی حقدار ہوگی جیسے یہ باپ سے اپنی وراثت کے حقدار تھے۔ اب اولاد کو تو آپ نے کور کر دیا سیکشن 4 میں، اس کی بیوہ کو کور کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے سارے حقدار ویسے کہ ویسے کیا ہوں گے؟ حقدار ہوں گے۔ آپ نے سارے حقدار کی بات اس قانون میں نہیں کی، صرف کہا کہ جی اس کے جو چلڈرن ہیں نا، سن اینڈ ڈاٹر، وہ اتنے حصے کے حقدار ہوں گے جتنا حصہ کس کا تھا؟ اس کے باپ کا تھا۔ اچھا اب اس کو اگر ججمنٹ سنتے جائیں جی، مزاحیہ ججمنٹس ہیں اس میں، بڑی مزاحیہ ججمنٹس ہیں کہ اچھا جی پہلی ججمنٹ کیا ہے؟ دا آرڈیننس ایمز ایٹ elevating the suffering of the children whose unfortunate lot is to lose their father or mother during the lifetime of their grandfather or grandmother, as the case may be. If the death occurs after the promulgation of the ordinance, the children of predeceased son or daughter of the propositors would be entitled to be included in the succession of the estate of the propositors۔ یہ تو سمپل اس نے کیا کر دیا؟ اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ جو لکھا وہ بالکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کیا ہوا اب سنیں جناب، فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہہ رہا ہے؟
Federal Shariat Court of Pakistan has declared the provision of Section 4 of the ordinance as repugnant to injunction of Islam, but on filing of appeal, provision of Section 4 shall remain operative till the decision of the appeal. 2005 CLC 1240, 2005 CLC 1240. FSC یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کیا کر دیا, کیا کیا, اس کو ریپگنٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ریپگنٹ. اور ساتھ کا جی جائیں اور جا کر آپ سپریم کورٹ میں کیا فائل کریں؟ اپیل. اگر آپ نے اپیل فائل کر دی تو سیکشن 4 کیا رہے گا؟ سیکشن 4 ان پروگرس رہے گا. کیا رہے گا؟ ڈکلیئر بھی کر دیا اور اس کو افیکٹ بھی دے دیا. ریپگنٹ ڈکلیئر کر دیا, کیا ہے, از ریپگنٹ ہے, بٹ اپریٹو رہے گا ٹل دا ڈیسیژن آف دا اپیل. اور مزے کی بات آپ سنیں گے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کہ یہ 30 سال سے ہر جج یہ کہتا ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک یوں ہے, اپیل کا فیصلہ کر دو جان چھڑاؤ یار, یا ہاں کرو یا کیا کرو نہ کرو, اپیل کا فیصلہ ابھی تک نہیں. اچھا آگے چلیں, سنیں. کہتے ہیں جناب ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ جس کی کیا ہے, ہیز نو جورسڈکشن. اچھا, سیکشن 4 آف دا فیملی کورٹ لاز آرڈیننس کین ناٹ بی چیلنج ان فیڈرل شریعت کورٹ. ہوں دوستو بندہ کہندی مننے, ٹھیک ہے, ججمنٹ ساتھ پراپر لکھتے جائیں. 1993 CLC پیج 1989, 1993 CLC پیج 1989 ہے, جو کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کی کیا ہے, ہائی کورٹ کی نو جورسڈکشن. Section 4 of the Family Laws Ordinance cannot be challenged in Federal Shariat Court. Therefore, children of the predecessors would be entitled to get the share of their father as if he was alive. 1995 CLC 51, 1995 CLC پیج 51. کس کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ اچھا جی, اب سنتے جائیے گا. کس کس کی ختم ہوگی جورسڈکشن؟ اچھا آگے بھی چلیں. Supreme Court in exercise of his jurisdiction could not declare provision of the statute as inconsistent with the injunction of Islam. 1994 SCMR 339, 1994 SCMR 339. کس کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ کس کی نہیں ہے جناب؟ تو پھر کیا دی ہے؟ ہائی کورٹ کی بھی نہیں ہے, فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی نہیں ہے, سپریم کورٹ کی بھی نہیں ہے. اب یہ اس قسم کے فیصلے ہماری عدالتوں کے آتے ہیں اور سارے معاملات چلتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا جی, بیوہ کی بات کر لیں. بیوہ کی بات کریں جناب, تو بیوہ کی بات یہاں پہ ڈسکس ہوگی کہ ڈاٹر آف دا پری ڈیسیزڈ ڈاٹر ول ناٹ بی انٹائٹل ٹو فل شیئر آف ہر مدر. چلو وہ تو ہو گیا. اونلی ون ڈاٹر ول گیٹ ہاف شیئر. یہ بھی چلیں باتیں بنتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیئر آف وڈو, شیئر آف وڈو. Widow of predeceased son not entitled to inheritance. Only children of predeceased son and daughter are entitled to inheritance. 2002 YLR 3245 اور 2005 SCMR 1595, 2005 SCMR 1595. کس کا حصہ ہے؟ وڈو کا نو شیئر. اب بات ہے یا تو سب کو شیئر دے دو یا کسی کو بھی شیئر نہ دو. یہاں پہ کیونکہ ویڈیو کو شیئر کو ڈسکس نہیں کیا, اس نے کہا کہ ویڈیو کا کوئی بھی شیئر نہیں ہے. اچھا آگے ایک اور ججمنٹ. مدر آف پری ڈیسیزڈ سن ناٹ انٹائٹل ٹو انہیریٹنس. مدر بھی نہیں ہے انٹائٹلڈ پری ڈیسیزڈ سن کی. مطلب اتنی اس میں سپریم کورٹ نے کھچڑی پکائی ہے کہ آپ پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ لاء کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, کوئی سر پاؤں نہیں ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ After death of the propossessed widow of predeceased son of the propossessed would be entitled to get share of the inheritance of her deceased husband estate to the extent of legal share. 1999 YLR 1928, 1900 کیا ہو گئے جناب؟ 1999 YLR 1928, 1999 YLR 1928. وڈو کیا ہے؟ انٹائٹلڈ ہے. ہاں اس نے کہا ہے وڈو کا کیا ہے, اس نے کیا کہا؟ اب بتائیں کہ یہ ججمنٹ یا ٹھیک. لیکن اب اس میں کیا ہے, آپ کو فائدہ یا نقصان ہے؟ آپ بھی تو فائدے میں ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا کیس لیں گے تو آپ کے پاس ججمنٹ موجود ہے. اس پارٹی کا لیں گے, وڈو کو شیئر نہیں دینا تو یہ ججمنٹ لے کر چلے جائیں. وڈو کو شیئر دینا ہے تو پھر
یہ ججمنٹ لے کر چلے جائیں. جہاں پر جدھر سے فائدہ ہو وہ ہے نا, وہ کون سی پارٹی کے ہو, وہ اس نے کہا جی کہ JJON کے پتہ نہیں کہ اس طرح کرے, وہ کیا بنتا ہے جیڑا جیتے اون دے نال. تو یہاں پر بھی جیڑا جیتے اون دے نال. تو سمپل جو پیپر کی ڈسکشن ہے وہ کچھ یہ ہے کہ یہ موسٹ کنفلکٹنگ سیکشن ہے. آپ نے اس کو جس ہیڈ میں ڈسکس کرنا ہے نا, آپ نے اس کو اس ہیڈ میں ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے تو شرعی اسپیکٹ بتانا ہے, پھر اس کا کنفلکٹ بتانا ہے, یتیم پوتے کو ایکسپلین کرنا ہے, پھر آپ نے شیئر آف دا ویڈو. اب اس کو آسان کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگین جو شیئر ہے اس کے اوپر کورٹ کی اوپینین از ڈیوائیڈڈ, کہ ان سرٹن ججمنٹس کورٹ نے ویڈو کا شیئر اناؤنس کیا اور کچھ میں اس نے اگر ایک ججمنٹ رہ جائے, یاد رہ جائے, تو پھر آپ نے کیا کرنا, وہ ججمنٹ کا ہی حوالہ دینا ہے کہ جی اس میں اگر دیا ہے تو دیا ہے, نہیں دیا تو پھر سنگل اوپینین دے کر آپ نے چیز کو کلوز کر دینا. اسی طرح یہاں پر فیڈرل شریعت کورٹ کی تو ہے, باقی عدالتیں جو ہیں ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ سیکشن ہو گیا ہمارا 4. ویری سمپل ورڈز میں سمجھ آ گیا کہ ہے کیا یہ سکسیشن کے بارے میں. ایک کنفلکٹ چل رہا ہے شریعت میں اور ہمارے مسلم فیملی لا آرڈیننس میں. اب آج جی سیکشن پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کون سی سپریم کورٹ کی ہے, کون سی کس کی ہے, کون سی سنگل بینچ کی ہے, کون سی ڈبل بینچ کی ہے. اور جہاں تک یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ججمنٹ ہے وہ بھی ججمنٹ ہے, جو پڑھ کے جائے گا اس کو پتہ ہوگا نا, ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ ججمنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی. 1970 کی ججمنٹ پہ آپ ریلیف لے کر آ جاتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ نے 10 بار اس کو کیا کیا ہوا ہے, ختم کیا ہوا ہے. تو بات تو یہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی اگلا سیاںہ بندہ ہوگا تب آپ کو ٹف ٹائم ہوگا, اگر اگلا ویسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, کوئی بھی پرانی ججمنٹ لے جائے اور جا کر وہاں سے ریلیف لے کر آپ آ جائے, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو پہلا کنفلکٹنگ سیکشن ہوگا جی سیکشن 4, جو سکسیشن کے حوالے سے ہے, جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ریپگننٹ قرار دیا ہے قرآن اور سنہ کے, اور آج تک یہ ریپگننسی کیا ہے اس کی چیلنج کی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی بھی پراپر فیصلہ نہیں آیا. پھر کیا ہوا جناب, سیکشن 5 رجسٹریشن آف میرج کی طرف چلے جائیں. کیا بتا رہے ہیں جناب رجسٹریشن آف میرج کے لیے, رجسٹریشن آف میرج. اور ساتھ اس نے کیا کہا تھا, سیکشن 3 نے کیا کہا تھا کہ جو میرج کے رجسٹریشن کا طریقہ کار یہاں پہ بیان کیا جا رہا نا, وہی اپلیکیبل ہے, باقی کوئی بھی طریقہ اپلیکیبل نہیں ہے. کسی اور قانون میں کوئی طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. اگر کوئی افیکٹو ہے تو صرف کون سا طریقہ کار افیکٹو ہے, جو سیکشن 3 میں بیان کیا گیا. اچھا سیکشن 3 کیا, 5 میں کیا کیا گیا, ایوری میرج سولمنائزڈ انڈر دا مسلم لا شیل بی رجسٹرڈ ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف دس آرڈیننس. اگر آپ میں سے کوئی شادی کرے, کس نے کی ہے کس نے کرنی, جلدی بتاؤ, رجسٹر کرائیے اس قانون کے مطابق, اس قانون کے مطابق, ہاں اسی قانون کے مطابق. تو جو بھی شادی کرے گا وہ اس قانون کے مطابق اپنی شادی کو کیا کرے گا, رجسٹر کروائے گا. کیسے رجسٹر کروانا ہے جناب, فار دا پرپز آف رجسٹریشن آف میرج انڈر دس آرڈیننس دا یونین کونسل شیل گرانٹ لائسنس ٹو ون اور مور پرسنز ٹو بی کالڈ نکاح رجسٹرار, بٹ ان نو کیس شیل مور دین ون نکاح رجسٹرار بی لائسنسڈ فار ون وارڈ. کیا ہوگا جناب, ہر یونین کونسل میں کیا ہوں گے, نکاح رجسٹرار ہوں گے. اب جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو یونین کونسلز ہوتی ہیں وہ کس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں, وارڈز میں. ہر وارڈ میں کتنے مولوی رجسٹر کیے جائیں گے, ایک مولوی جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے گا, ایک سے زیادہ مولوی رجسٹر نہیں کیا جائے گا. ایوری میرج ناٹ سولمنائزڈ بائی دا نکاح رجسٹرار شیل فار دا پرپز آف رجسٹریشن انڈر دس آرڈیننس بی رپورٹڈ ٹو ہم بائی دا پرسن ہو ہیز سولمنائزڈ سچ میرج. جو بھی اپنی زندگی میں یہ غلطی کرے گا, کون سی والی غلطی کرے گا, یہ والی غلطی, تو وہ کیا کرے گا, وہ اس کو رپورٹ کرے گا کہ بھائی صاحب میں پھنس چکا ہوں, لہٰذا آپ کیا کریں, یہ جو سزا سلپ ہے اس کو اپنے پاس کیا کریں, آپ درج کر لیں. پھر وہ کیا کرے گا, whoever contravenes the provision of the subsection shall be punishable with the simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000. یہ امینڈ ہو گیا ہوگا 1000, مختلف کے لیے مختلف ہوگا. 3 مہینے 1000 جرمانہ ہے جناب. اگر آپ کیا نہیں کرتے, مولوی صاحب کو بتا کر نکاح نہیں کرتے, تو 3 months اور اس کے ساتھ کتنا ہے جناب, 1000 روپیز. اس میں کیا ہے, اب امینڈ ہوگا کتنا ہے, 25,000 جی, 25,000 جرمانہ ہے اگر آپ مولوی صاحب کو اپنے نکاح کے بارے میں انفارم نہیں کرتے. دا فارم آف نکاح نامہ دا رجسٹر ٹو بی مینٹینڈ بائی دا نکاح رجسٹرار, دا رپورٹس بی پریزروڈ بائی دا یونین کونسل
اس کے بعد کیا جناب, دا مینر وچ میرج شیل بی رجسٹرڈ اینڈ کاپیز آف نکاح نامہ شیل بی سپلائڈ. تو کیا ہوگا کہ جو مولوی صاحب ہے اس کو ایک نکاح رجسٹر دیا جائے گا اور اس کی ساری کاپیاں دی جائیں گی, جس کا باقاعدہ طور پہ وہ کیا کرے گا, ریکارڈ مینٹین کرے گا. Any person on payment of the prescribed fee, if any, in respect of the office of the Union Council of the record preserved under subsection 5, obtained a copy of any. یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جب آپ میرج کو کیا کریں گے, رجسٹر کریں گے, تو ان ویو آف سیکشن 85 آف قانون شہادت آرڈر, دا پبلک ریکارڈ آف پرائیویٹ ڈاکیومنٹ از کنسیڈرڈ ایز پبلک ڈاکیومنٹ. تو نکاح نامہ کیا بن جائے گا آپ کا, پبلک. اور پبلک ڈاکیومنٹ بنے گا تو کیا ہوگا, اگر کسی نے کوئی چھپ چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے تو وہ 667 پہ میسج کرنے پہ ویسے کرتوت آ جائے گا, اور اگر اس نے چھپ کے کیا یا نہیں کیا, رجسٹر کروا بیٹھا, تو کوئی بھی بندہ پیسے دے کر اس کی کیا لے سکتا ہے, کاپی لے سکتا ہے. اور اب اس کو میں تو کہتا ہوں آسان ہو جانا چاہیے, اس کو کیا کر دینا چاہیے, تھمب امپریشن پہ کر دینا چاہیے. اور تھمب امپریشن پہ کرنے کے بعد ملک سے بے حیائی ختم کرنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کبھی بھی شام کو کسی بھی جو پیئر کو روک لے تو اس کے سب سے پہلے جواب کیا ہوتا ہے, وہ یار کیا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف. رہتے دونوں ہاسٹل میں ہوتے ہیں اور دونوں بنے کیا ہوتے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف. ان کو نہ تھانے لے کر جائیں, کہیں نہ لے کر جائیں, کچھ نہ کریں. جو پولیس والا کھڑا ہو اس کے پاس ایک کیا ہو, ٹیبلٹ ہو, وہ انگوٹھا لگائے کہ جناب یہ ہسبینڈ اور یہ کیا ہے, وائف. نہیں بھی تھی تو شادی ان کی کیا ہے, ہو گئی. جب ابا جی کے سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا, نکاح ہو رہا ہوگا اور انگوٹھا لگے گا تو اس کے اوپر کیا ہو, فوراً ٹان 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 آلریڈی میرڈ آ جائے. تو مجال ہے کہ کوئی لوگ اس طرح کر کے کیا کرے, گھومیں پھریں یا جیب میں نکاح نامے لے کر بیٹھے, سارا معاملہ کیا ہو جائے گا, بالکل سیدھا ہو جائے گا. تو یہاں پر جو آپ نکاح رجسٹر کروائیں گے وہ کیا بن جائے گا, آپ کا پبلک ڈاکیومنٹ. کوئی بھی شخص فیس دے کر اس کی کیا کر سکتا ہے, کاپی لے سکتا ہے جناب. یہ طریقہ کار ہے فار دا رجسٹریشن آف میرج. بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے. رجسٹریشن آف میرج کے لیے کیا ہے کہ یونین کونسل میں نکاح رجسٹرار اپوائنٹ ہوں گے. ہر وارڈ میں کتنا ہوگا, ایک ہوگا. جب بھی کوئی شخص شادی کرے گا تو وہ کس کو جا کے بتائے گا, نکاح رجسٹرار کو بتائے گا. اگر نہیں بتائے گا تو 3 مہینے سزا اور 25,000 روپے اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے. نکاح رجسٹرار کو نکاح رجسٹر پرووائڈ کیا جائے گا جس کا وہ باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کرے گا, اور یہ ریکارڈ کیا کہلائے گا, ایک پبلک ڈاکیومنٹ. جو شخص فیس پے کرے گا, فیس پے کرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے, وہ یہ ڈاکیومنٹ لے سکتا ہے جناب. اس کے بعد آج سیکشن 6 کی طرف. سیکشن 6 کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اس کا سیکشن 6 کسی بھی مرد کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش. اچھا یہاں پر ایک ججمنٹ بھی ہے, PLD 1984 سپریم کورٹ 95, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. PLD 1984 سپریم کورٹ اور اس کا جو پیج ہے 95. وہ سنو ہوگا غالب کا ایک مصرع, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. آج کل ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ سیکرٹ نکاح کر لیے جاتے ہیں کہ جی اماں ابا مان گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر تیرا راہ الگ تو میرا راہ الگ. 2 3 4 5 سال گزر گئے, اس کے بعد راستے کیا ہو گئے آپ لوگوں کے الگ. ججمنٹ ہے, مسلم نکاح از ناٹ ایکٹ آف سیکریسی اینڈ ایکشن ٹو بی کیپٹ سیکرٹ ول گیو رائز ٹو سم ایڈورس لیگل implication and the court to determine as to why effect is made to ceremonize marriage in secrecy at odd place in presence of outsider to the exclusion of the near one. کہ یہ جو سجے کھبے کوئی بھی 2 گواہ لے کر جو آپ نکاح کر لیتے ہیں خفیہ, تو اس نے کہا کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں خفیہ نکاح ہوا ہے. کہیں اس خفیہ نکاح کا مطلب صرف اپنا لسٹ پورا کرنا تو نہیں تھا کہ بعد میں جس کو چھوڑ کے سب آپ لوگ الگ ہو جائیں گے. تو اس سیکرٹ نکاح کے حوالے سے یہ ججمنٹ ہے کہ جو سیکرٹ نکاح ہے اس کو جس حد تک ہو جائے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے, اس کو انکریج نہیں کرنا آپ نے. اس کے بعد وہ بتا رہا تھا جناب سیکشن 6, اگر کسی مرد کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے تو وہ کیا ہے, سیکشن 6 ہے. ہر بندہ جس کو بھی دیکھ لو جو شادی شدہ ہے اس سے پوچھو دوسری شادی تو اس کی فوراً, جتنا بھی وہ سوئے ہو اس کی آنکھ کیا ہوتی ہے, فوراً ہی کھل جاتی ہے. بادشاہیں اس کی ایسے وہ لمبی ہو جاتی ہیں. اس کے لیے قانون میں لفظ کیا ہے, پولی گیمی. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے پولی گیمی ہے, ایک ہے پولی اینڈری. جو پولی اینڈری ہے یہ تو فوربیڈن ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اور پولی گیمی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس کی اجازت قانون دیتا ہے. فرق کیا ہے, پولی گیمی ہے ایک مرد کی 1 سے زیادہ شادیاں, اور پولی اینڈری ہے ایک عورت کی 1 سے زیادہ شادیاں. ایک عورت 1 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی, ایک مرد 1 سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اور ایک مرد کی 1 سے زیادہ شادی کیا کہلائے گی, پولی گیمی کہلائے گی. اب یہاں پر اگلا کنفلکٹنگ پروویژن جو ہے وہ کون سا ہے, سیکشن اس کا 6.
کیونکہ پولیگیمی کے لیے جو اجازت ہے آپ کے آربیٹریشن کونسل کی یہ غلط ہے. بیوی کی اجازت بھی چلو رکھی جاتی تو بھی بات کیا ہوتی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہوتی, لیکن اجازت بیوی کی نہیں رکھی گئی. اجازت کس کی ہے؟ آربیٹریشن کونسل کی. اور پھر وہ آپ سے وجہ پوچھے گی, اور اس کے بعد اس کی ڈسکریشن ہے کہ بیوی کی اجازت کے بعد بھی وہ آپ کو اجازت دے یا اجازت نہ دے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پرسنل لائف جس کی کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دیتا ہے, یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کی وائلیشن ہے. آرٹیکل کون سا؟ آرٹیکل 6 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس. کیا کہتا ہے جی؟ No man during the subsistence of the existence marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance. تو کوئی بھی شخص آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر سیکنڈ میرج نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو ایسی میرج رجسٹر نہیں ہوگی. پھر کیا ہوا؟ اپلیکیشن آپ دیں گے جناب چیئرمین کو, اور وہ کیا کرے گا؟ وہ پارٹیز کو بلا لے گا اپلیکیشن کے بعد کہ جناب آئیں. اپلیکیشن کون دے گا لازمی طور پہ؟ ہسبینڈ دے گا نا. ہسبینڈ جیسے ہی اپلیکیشن دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وائف اور وائف کی طرف سے کوئی اس کا ریپریزنٹیٹیو اس کو بلائے گا, جناب آپ آئیں اور آ کر اس معاملے کو کیا کریں؟ پہلے آربیٹریشن کونسل میں سارٹ آؤٹ کریں. On receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council to constitute may, if satisfied that the proposed marriage is necessary, and just grant subject to such conditions, if any, as may be deemed fit, the permission applied for. تو آربیٹریشن کونسل پرمیشن دے گی. ڈسکریشن کس کی ہے؟ اس کی. ایون وائف کی اجازت کے بعد اس کو ڈسکریشن دینا, یہ کیا ہو گیا؟ ایک غلط پریکٹس ہو گئی. یہاں پر اس میں جو کنفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرمیشن آف دا آربیٹریشن کونسل, اس کو ڈسکریشن دینا کہ وہ پرمیشن دے یا نہ دے, یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے جی. کیا ہوگا جی؟ ان ڈیسائڈنگ دا اپلیکیشن دا آربیٹریشن کونسل شیل ریکارڈ اٹس ریزنس فار دا ڈیسیژن اینڈ اینی پارٹی میں in the prescribed manner within the prescribed period and on the payment of the prescribed fee, prefer an application for revision to the collector. اور اگر آپ آربیٹریشن کونسل کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ریویژن. اور وہ بھی کس کو کر سکتے ہیں؟ کلیکٹر کو آپ کیا کر سکتے ہیں جناب؟ اس کے حوالے سے ریویژن کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے, یا آرڈر کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ وائف یا وائفز ہیں ان کا ڈاور, چاہے وہ ڈاور دو قسم ہوتا ہے, پرومپٹ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرڈ. تو اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے نکاح کرے گا تو وائف کا پہلا حق ہے کہ ایون ڈیفرڈ ڈاور بھی اس کو فوراً ادا کیا جائے. سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اینی مین ہو کانٹریکٹس another marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately the entire amount of dower whether prompt or deferred. جو بھی ہے وہ پورے کا پورا ڈاور اس کو کیا کرے گا؟ ادا کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہے جناب؟ آن کنوکشن اپون کمپلینٹ بی پنشبل ود سمپل امپریزنمنٹ فار a term which may extend to 1 year, اور فائن پھر بڑھ گیا ہوگا یہاں پہ 5000 تک. کتنا ہوگا جناب ابھی؟ 1 year اور 5000. ابھی فائن کتنا ہے؟ 5 لاکھ. کیونکہ جو کل والا کیس ہے اس میں کتنا فیصلہ کتنا ہوا ہے؟ 2 لاکھ روپے اس نے کہ 1 مہینہ اور 2 لاکھ. تو وہ 2 لاکھ کیونکہ ٹوٹل کتنا ہے اس میں؟ 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی. کون کون ہے جناب؟ شادی شدہ کون ہے؟ آپ ہو, اور ایک ہی ہے بس؟ 2 کوئی نہیں. ابھی شادی شدہ کون ہے؟ ہاں شدہ کون اور شادی شدہ کون؟ تو بھائی ابھی اگر کوئی دوسری کا ارادہ شرادہ ہو تو بڑا سوچ سمجھ کے پہلے جا کر کیا کرنا ہے, جو آپ کا ہے آربیٹریشن کونسل والا, اس کے ساتھ آپ نے تعلقات بنانے ہیں, اور پھر بیوی کو جا کے بتانا ہے کہ میں گھر تمہارے نام پہ لگوا رہا ہوں. تو تم نے وہاں پر جا کر بیان دینا ہے. تو جب وہ تم سے پوچھے کہ ہاں جی اجازت ہے تو تم نے کہنا ہاں جی اجازت ہے, کر لو. ٹھیک ہے. تو اس طرح بیوی سے کیا کروا رہی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے اجازت ہے, اور واپس آ کر کیا کرنا ہے, وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا. پھر جب بھی کبھی نکاح کیا تو کیا ہے, معاملہ اوکے ہو جائے گا. تو اگر کسی کا دوسری شادی کا موڈ ہے تو پہلے شیر آیا شیر آیا شیر آیا, سمجھ آیا؟ گھر میں جا کے ایویں ہی دوسری شادی پہلے دیکھو کہ معاملات کیا ہے. اگر کنٹرول میں آئے تو پھر سوچ لینا, نہیں ہو تو پھر کیا ہے, ایک پہ گزارا کر لینا ہے, کوئی دوسرا آپ نے سوچنا نہیں ہے. آگے چلیں جی. یہ تو ہو گیا سیکشن 6. 7 پہ آ جائیں جناب. 7 کیا کہتا ہے؟ 7 کا جو طریقہ کار ہے وہ اوورال کیا ہے؟ وہ اوورال
اگر اس طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے ملک میں طلاق وغیرہ کو امپلیمنٹ کریں تو بہت سے معاملات ہمارے کیا ہو سکتے ہیں، وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ جو طلاق کا طریقہ کار یہاں پہ بتایا گیا، یہ کس چیز کا طریقہ کار تھا؟ سیکشن 6 میں دوسری شادی کا۔ سیکشن 5 میں کس چیز کا طریقہ کار تھا؟ رجسٹریشن آف میرج۔ سیکشن 7 ہے طلاق کا طریقہ کار، اور اگر طلاق کا جو طریقہ کار سیکشن 7 میں ہے آپ امپلیمنٹ کر لیں تو بہت سی طلاقیں ویسے ہی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں جو مصیبت یہ ہے، جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، ساری جو آپ کے ملک میں جو اس وقت مسئلہ ہے وہ چودراہٹ کا ہے۔ ہمارے علماء کرام میں بھی ایک چودراہٹ ہے نا، تو اگر ہم شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے تو کچھ لوگوں کی چودراہٹ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا جو کنفلکٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے ایک وقت کی 3 طلاق، جس کو جتنے بھی ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس ہیں، سنی اسکول آف تھاٹ، وہ طلاق مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ایک وقت کی 3 طلاق کیا ہے آپ کی؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ طلاق دو، اور پھر تم اپنی بیویوں کو عدت کی مدت میں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہو۔ طلاق کے بعد کیا ہے؟ لوٹا لینے کے پورے کیا ہو آپ؟ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 228 ہے۔ پھر طلاق ہے، پھر لوٹانا، اور ایسا کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ 2 بار ایسا ہے، طلاق، لوٹانا، طلاق اور لوٹانا، ایسا کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ اور اگر پھر تمہیں لگے کہ تم اللہ کی لمٹ کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ یہ ہے تیسرا۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا۔ تو کیا ہوا؟ طلاق رجوع، طلاق رجوع، اور تو رجوع قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جی ایک طلاق اور پھر رجوع اور پھر طلاق اور پھر رجوع، مطلب قرآن پاک نے 3 طلاقیں کہی، اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہو جاتی ہے، تو مان لی آپ کی بات، ہو گئی 3۔ درمیان میں جو قرآن پاک نے رجوع کہا ہے، آپ نے رجوع کہاں نکال دیا؟ آپ نے یہ، اب اس میں کیا ہے جناب، وہ بڑے کلپ چل رہے ہوتے ہیں جناب کہ وہ یہ ہوا کہ جی ایک سنی مولوی تھا اور ایک جناب فلاں تھا، مسئلے سمجھا رہے ہیں۔ ایک بندہ گیا، اس نے جا کر ایک دکان پر جی 3 سموسے کھا لیے، جب پیسوں کی بات آئی اس نے 1 سموسے کے پیسے دیے تو اس نے کہا جی 3 سموسے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے ایک وقت میں 3 کھائے ہیں تو کیا ہوا، وقت تو ایک تھا، لہٰذا میں تمہیں کتنے پیسے دوں گا؟ 1۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا کہ طلاق کا مسئلہ سمجھا دیا کہ جناب ایک وقت کی جو 3 ہے اس وہ الگ الگ ہوتی ہے، تو لہٰذا پیسے بھی کیا کرنا ہے جس طرح۔ اللہ کے بندوں، مجھے صرف اب اس بات کے اوپر میرا علم تو بڑا محدود سے، لیکن اب جن لوگوں کو میں اکثر فالو کرتا ہوں اس طرح کے معاملات میں، اب ان کی بھی اوپینین جو ہے وہاں پر بھی کوشچن مارک لگتا ہے۔ اس میں ابھی جو تقی عثمانی صاحب ہیں ان کی بھی اوپینین پڑھ لیں، وہ بھی یہی ہے، 3 طلاق کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی اوپینین سنیں، وہ بھی بڑا شارٹ سے اس کو ٹچ کرتے، کہتے ہیں میں اپنی رائے نہیں دیتا پر ہیں 3۔ لیکن اب اس محدود علم کے ساتھ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر کوشچن مارک بھی نہیں لگا سکتے، ان کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگین کوشچن ہے قرآن پاک کی وہ آیت جو کہتی ہے طلاق کے بعد کیا ہے؟ رجوع ہے۔ اب طلاق کے بعد جو رجوع کی بات ہے، اس میں پھر کنفلکٹ ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ یہ قانون اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کلیئر کس طرح کر رہا ہے کہ اگر کم از کم اس قانون کے مطابق طلاق کو فرض کیا جائے کہ جو باقاعدہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں صرف کتنا نوٹس دیا جا سکتا ہے؟ 1۔ اور اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاق دے گا تو پچھلے دنوں قانون پاس ہو گیا تھا، 5 لاکھ روپے اس کو کیا ہوگا؟ جرمانہ ہوگا۔ 3 طلاق ایک ساتھ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ قانون کیا بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی کہ اس طرح کرنا ہے، آپ نے طلاق کا پہلا نوٹس جانا ہے، اور نوٹس بھی کس کے ذریعے سے جانا ہے؟ آپ کی کونسل کے ذریعے سے، یونین کونسل کو دینا ہے آپ نے، یونین کونسل کے ذریعے سے آپ نے نوٹس دینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ اگر رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھ لیں طلاق کے حوالے سے، ایک ہے طلاق کے احسن اور ایک ہے طلاق کے حسن۔ جو یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ کون سا طلاق کا طریقہ ہے؟ حسن، بہتر ہے۔ سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ احسن۔ اور جو ہم مانتے ہیں وہ کون سا ہے؟ بدعت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت میں اس طلاق کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، جو ہم ایک وقت کی 3 طلاق کی بات کریں سنت میں اس کا ذکر، جب ایک چیز سنت میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، مغلظ بھی کہتے ہیں، غلیظ بھی کہتے ہیں، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
غلیظ ہے، بدعت ہے، تو یہ بدعت چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ یہ ہے طلاق بدعت. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ریکمینڈ، آپ نے بھی طریقہ ریکمینڈ نہیں کیا، اللہ نے قرآن پاک میں بھی ریکمینڈ نہیں کیا، تو پھر اجماع سے ہم نے اس کو اپنے اوپر انفورس کر لیا. وہ اجماع تو ہوتا ہے وقت کی ضرورت کے مطابق. آج کل وقت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر دوسرا شخص کیا ہے؟ ٹینشن، بلڈ پریشر، بیماریاں، غصہ. کیا ہوتا ہے؟ گھر میں آیا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی، غصہ کیا، طلاق دے، طلاق طلاق طلاق. بعد میں پچھتائے کہ یہ کیا کر بیٹھا، یہ تو کرنا ہی کوئی نہیں تھا، پریشان ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے خود کتنے ہی کیس دیکھے، طلاق دے دی، شام کو کہا بس خیر ہے، کسی نے سنا تو کوئی نہیں ہے نا، چلو زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ بات ہوئی کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اب شیطان آ گیا، بیوی طلاق تو ہو گئی ہے نا، وسوسہ ڈال دیا، ہاں ہو تو گئی ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے تو مطلب اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے؟ زنا ہے. تو زنا ہی کرنا، کسی چنگے بندے کے ساتھ کر لو. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. اب وہ بندہ اپنے ٹریک سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. کیوں ہٹ گیا؟ کیونکہ ادھر بھی زنا، ادھر بھی کیا ہے تو کمپرومائز. معاشرے میں برائی پھیلی، بڑھتی گئی اور بڑھتی چلی گئی. تو اس کا آسان حل یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر لیتے جو یہ کہتا ہے کہ ایک وقت کی ساری طلاق کتنی ہوگی؟ ایک. اور اس میں سوچ سمجھنے کا آپ کو کیا مل جائے گا؟ ٹائم مل جائے گا. یہ تو طلاق کا بڑا سمپل سا طریقہ کار بتاتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑے. سیکشن 7 ٹائم شارٹ ہم پڑھتے ہیں. یہ کہتا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا؟ طلاق کا نوٹس دینا. اس ٹائم میں رجوع اگر کرے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. پھر طلاق کا کیا جائے گا؟ سیکنڈ نوٹس جائے گا. اور اس ٹائم میں بھی پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. جب تیسرا نوٹس جائے گا تو پھر طلاق ختم، طلاق بائن ہو جائے گی. اب طلاق اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اب یہاں اگر طلاق ہوگی تو یہ ہوگی طلاق بائن. اس طلاق بائن کے بعد اگر واپس وہ پہلی بیگم سے شادی کرنا چاہتا تو پھر حلالہ ہے. لیکن حلالہ بنیت حلالہ حرام ہے. حلالہ بنیت حلالہ حرام. کہ آج کل یہاں پہ بڑا کامن ٹرینڈ دیکھا کہ 3 طلاق ہوگی، پھر بعد میں چھوٹے بھائی سے شادی کروائی، مولوی سے شادی کروائی، اور اس کے بعد شام کو طلاق کروا کے کہا جناب وہ حلالہ ہو گیا. یہ حلالہ بنیت حلالہ حرام ہے. حلالہ یہ ہے جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، وہ یہ ہے طلاق ہوگی، وائف نے کسی کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ نباہ کرنے کے لیے. پھر نہ بنی اس کی وہاں پہ، یا اس کا وہ خامد مر گیا، نیچرل پروسیس ہوا. اب یہ پہلے خامد کے پاس دوبارہ نکاح کر کے جا سکتی. نیت کے ساتھ حلالہ کرنا تو حلالہ بنیت حلالہ کیا ہے؟ حرام. حلالہ بنیت حلالہ کیا ہے جناب؟ حرام ہے. شریعت میں حلالہ بنیت حلالہ کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. کلیئر ہوا جناب؟ حلال یار گھنٹے سے اسی کی تو بحث کر رہے ہیں، اور میں کیا ہاں. اب اس کو دونوں طلاقوں میں لے کر چلتے ہیں. جو طلاق ثلاثہ وہ اس کو مبرت کہتے ہیں جب دونوں میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ کر لیں. لیکن ان فیکٹ جو ہمارے ملک کے قانون میں وہ ثلاثہ ہے، اور شریعت میں وہ کیا ہے؟ حسن. طلاق حسن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کتنی طلاق دینی ہے؟ صرف کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک طلاق کے بعد 3 مینسٹرل پیریڈ کا ویٹ کرنا ہے. 3 مینسٹرل پیریڈ کے بعد عورت آزاد ہو گئی. لیکن طلاق کتنی ہوئی ہے؟ ایک ہوئی ہے. اور عورت کیا ہو گئی؟ آزاد. چاہے تو کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لے، اور کچھ عرصے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں میں غلط تھی، کمپرومائز ہو سکتا تھا، اور اب وہ دونوں آپس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ واپس زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو کیا حلالہ ہے ایسی صورت میں؟ اگر طلاق حسن ہے تو 10 سال بعد بھی حلالہ نہیں ہے. شرط ہے کہ طلاق کتنی دی ہو؟ ایک. تم یہ طریقہ کیوں نہ لے کر آ جائیں جو سب سے بہترین نہیں ہے؟ ایک طلاق کے بعد عورت کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی. اس کو ڈگری مل گئی کہ جناب تم آزاد ہو گئی ہو. جب دل چاہے پہلے خامد کے پاس واپس آ جائے. لیکن اب جب واپس آئے گی تو نئے نکاح کے ساتھ آئے گی. اور ساتھ کیا ہوگا اس کا جو پہلا نکاح کب ہوگا؟ جب اس کا جو ٹائم ہے یہ کیا ہو چکا ہو؟ گزر چکا ہو نا. تو نکاح کے ساتھ آئے گی. لیکن ایک طلاق کی آپشن کیا ہو گئی؟ باقی کتنی رہ گئی؟ 2. دوسری بار پھر ایک دے دی تو پھر کیا ہے وہ آپشن گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ 1. تو یہ سب سے اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ طلاق احسن. سب سے بہترین طلاق. حسن کیا ہے؟ طلاق رجوع اور طلاق. اور جو خلا ہے نا، خلا ایک طلاق ہوتی ہے. خلا کتنی ہوتی ہے؟ 1. اگر کوئی عورت خلا لے لے عدالت کے ذریعے سے اور بعد میں اپنے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو بالکل نکاح کر سکتی ہے. کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی قانونی شرعی بھی نہیں ہے. یہ اس کا پروسیجر پڑھیں جو یہاں پر لکھا ہوا. کیا ہے جناب اس کا پروسیجر؟ سمپل یہ ہے
A man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may after the pronouncement of the talaq in any form whatsoever, give the chairman notice in writing of his having done so, and shall apply to copy thereof to the wife. تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ نوٹس دے گا کس کو؟ یونین کونسل کے چیئرمین کو کہ جناب میں نے طلاق اس کو دے دی ہے. Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine. فائن کتنا ہوگا جناب اس کا؟ یہاں پہ 5000 ہے. 1 ایئر ہے اور کیا ہو گیا؟ فائن. یہ فائن بڑھایا تھا کہ جو ایک وقت میں 3 طلاق دے گا، اس کا مطلب ہے وہ فرسٹ نوٹس کی پروویژن کو کنٹروین کرا، جو کنٹروین کرے گا اس کا جرمانہ بڑھا دیا گیا تھا. یہاں پہ اس کا اولڈ جرمانہ کتنا تھا؟ 5000. ابھی نیا جرمانہ اس کا بڑھا دیا انہوں نے. پھر کیا ہوا جناب؟ سیو ایز ادروائز provided in subsection 5 a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of the 90 days from the day on which the chairman جس کو آپ نوٹس ملا. تو اب اس نوٹس کے بعد یہ افیکٹو کب ہوگی؟ 90 دن میں رجوع کر لیا تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر 90 دن کے بعد رجوع ہو، طلاق کتنی ہوئی ہے؟ 1. 90 دن کے بعد افیکٹو بھی ہو گئی، عورت آزاد بھی ہو گئی. اور اگر آپ نے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے کیونکہ طلاق کتنی ہوئی ہے؟ 1. پھر کیا ہوا؟ Within 30 days after the receipt of the notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. جب آپ نے نوٹس دیا تو 30 دن میں وہ کیا کرے گی؟ آپ کا ایک آربیٹریشن کونسل کیا کرے گی جناب؟ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی صلح صفائی کے لیے آربیٹریشن کا پروسیس کرنے کی پوری کوشش کرے گی. پھر کیا ہوا جناب؟ If the wife be pregnant at the time of talaq pronounced, talaq shall not be effective. یہ 90 دن کا جو ٹائم ہے، اگر یہاں پہ پتہ چلا کہ عورت کیا ہے؟ پریگنٹ، تو طلاق پہلا ہی نوٹس اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو جائے گا جب تک اس کی کیا نہ ہو جائے، باقاعدہ طور پر پریگننسی، اس کا جو بچہ ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. برتھ تک یہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ وہاں پہ ہو جائے گی، ود ہیلڈ ہو جائے گی. Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time. So تو اگر یہ 3 بار ایسی ٹرمینیشن نہیں ہوئی تو عورت وداؤٹ کسی اور کے ساتھ نکاح کیے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. یعنی کہ یہاں پر اگر اس طرح طلاق ہو گئی، افیکٹو بھی ہو گئی، آزاد ہو گئی، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر لے، پہلے خاوند سے بھی نکاح کرنا چاہے تو یہاں پر وہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. کوئی اس میں قانونی مسئلہ نقطہ اس میں نہیں. کلیئر ہو گیا جناب پوائنٹ؟ یہ ہے طلاق کا کنسیپٹ. کس کے مطابق؟ آپ کے سیکشن 7 کے مطابق. سیکشن 8 میں چلے جائیں جناب. اب 2-3 بس چھوٹے چھوٹے مین پوائنٹ اس میں یہی تھے کہ یہ قانون ڈیل کرتا ہے طلاق کے ساتھ. وہ جب دیکھیں اس میں بیسیکلی ٹائم ایکچوئل تو ہے 90 ڈیز، لیکن پریکٹس میں چل مہینہ رہا ہے. لیکن وہ پھر جب 3 طلاق پوری ہو جاتی ہے نا ہر طہر کے بعد، یہ 90 دن یہاں پہ ہے، شریعت میں طہر ہے، ہر طہر میں آپ ایک طلاق دے سکتے ہیں. تو وہ جب 3 طلاق ہو جائے گی وہ تینوں پوری ہو جائیں گی. اگر ہر مہینے بعد نوٹس دیتا رہا نا، طلاق حسن میں آ جائے گا، لیکن بائن ہو جائے گی. جب 3 نوٹس پورے ہو گئے پھر بائن ہو جائے گی، پھر واپسی کی گنجائش اس میں کوئی نہیں ہوگی. جس دن 3 طلاقیں الگ الگ پوری ہوں گی نا پھر واپسی کی گنجائش نہیں رہے گی. بعد عورت آزاد، چاہے تو اسی کے ساتھ واپس آ جائے نکاح کر کے، چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے. تو یہی تو اس میں سب سے بہترین طریقہ اسی لیے تو ہے نا کہ عورت کے پاس کیا آ گئی ہے؟ آپشن آ گئی ہے، آزاد بھی ہو گئی ہے اور پہلے والے کے پاس وہ واپس بھی آ سکتی ہے. یہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ سب سے بہترین طلاق. یہاں پر دیکھیں نا جو آپ کا یہ طریقہ بتایا اس نے صرف ایک طلاق کی بات کی ہے. کتنی طلاق کی بات کی اس نے؟ ایک کے بعد 90 دن کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ افیکٹو. اور آخری کلاس میں کہا کہ عورت آزاد ہے، واپس شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے وداؤٹ انٹرمیننگ میرج ٹو دا تھرڈ پرسن. کسی تیسرے شخص سے شادی کیے. یہ احسن، یہی احسن ہے. حسن یہ ہوتا کہ طلاق ہوتی، پھر دوسرے بار طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی، پھر آپ نے جا کے دوسرا نوٹس اس کو دیا، دوسری طلاق دی. اس میں ایک ہی ہے. احسن میں کتنے نوٹس ہے؟ صرف ایک نوٹس ہے. احسن میں دوسرا اور تیسرا نوٹس نہیں ہے. جہاں پر دوسرا اور تیسرا نوٹس آ جائے وہ کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی. اس میں طلاق بائن. کیونکہ اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا طلاق اور ریکنسلیشن کا پروسیس اور یہ سارا پروسیس کیا ہے؟ 90 دن میں کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے. ہمارے ہاں وہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلا نوٹس پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اب دوسرا اور تیسرا نوٹس آپ نے نہیں دلوانا اپنے کلائنٹ سے. نوٹس کتنے دلوانے ہیں؟ صرف
ایک 90 دن کے بعد اسے اگر وہ کلائنٹ آپ کا کہتا ہے جی میں نے واقعی اس کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، 90 دن کے بعد آپ اس کو سرٹیفکیٹ لے کر دے دیں طلاق مؤثر ہونے کا. عورت کی طلاق کیا ہو گئی؟ مؤثر. طلاق مؤثر کے سرٹیفکیٹ کے بعد عورت کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے. اور اگر کل کو وہ کہے جی میں نے تو پہلے خاوند سے واپس شادی کرنی ہے تو بالکل کر لیں. تو وہ غلط پریکٹس ہے 3 نوٹس والی، وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ عمومی طور پہ پریکٹس غلط ہے. اگر ایک نوٹس دے کے ہم کونسل کے چیئرمین سے رابطہ بھی کرتے ہیں نا کہ مطلب اس کو موثر سرٹیفکیٹ دو پہلے تو وہ اس کو بھی قانون کا نہیں پتہ، آپ کو بھی قانون کا نہیں پتہ. اس کے لیے تو میں نے پہلے کہا کہ میٹرک پاس ہے، جس کو پتہ ہی نہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس کیا ہے اور سیکشن 7 کیا کہتا ہے. آپ جا کر اس کو یہ آخری بات بتائیں گے وہ اللہ کے بندے پہلے نوٹس پہ اس کو مؤثر کر، تاکہ اگر کدی اوندا دل کرے تو واپس دروازہ کھلا رہ جائے. یہ آپ نے جا کر اس کو بتانا ہے قانون. آپ قانون بتائیں گے تو پھر نہیں بتائیں گے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ آپ وکیل ہیں، آپ نے بتانا ہے یہ قانون. سیکشن 8 کی طرف چلیں جناب. طلاق بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، بچے شچے کوئی نہیں ہوئی یار، کوئی خرچہ کوئی نہیں سی. ہاں کوئی نہ کوئی بچے تو ہونے چاہیے یار، ہمیں گل نہیں بنتی نا. شادی طلاق سارا کچھ ہو گیا، بچے کوئی نہیں ہوئے. ہاں بچے کرائیے یار پہلے، طلاق کے بعد تو فائدے کوئی نہیں، معاملہ ایویں ڈائریکٹ ختم کر دیا آپ لوگوں نے. ہاں جناب کون سا سیکشن ہے اس میں؟ مینٹیننس کا سیکشن 9. اچھا جی، اف اینی ہسبینڈ فیلز ٹو مینٹین. سیکشن 8 کیا کہتا ہے؟ 8 کدھر گیا؟ 8 میں کیا ہے؟ کوئی یار بیر ایکٹ دیتے ہیں. ایسا کسی نے کوئی گندا قانون یہ بنایا نا، یہ منصور والوں کا بالکل بکواس ہے. اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا سیکشن کدھر لکھا ہے اور کدھر نہیں لکھا ہوا. یہ اس طرح کی کتاب لینے سے پرہیز کیا کریں کہ جس میں آپ کو کیا کرنا پڑے، کتاب میں سیکشن تلاش کرنے کے لیے سر کھپانا پڑے. ڈیزولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق ویئر دا رائٹ ٹو ڈائیورس ہیز بین ڈیولی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا وائف اینڈ شی وشز ٹو ایکسرسائز دیٹ رائٹ، اور ویئر any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 7 shall mutatis mutandis and so far as applicable apply. ایک تو سیکشن 8 میں کنسیپٹ آ گیا ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا. کس کا؟ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہے. یہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہے طلاق تفویض. کیا ہے؟ طلاق تفویض. کسی کی شادی ہوئی؟ پانچوں میں سے کسی کی شادی ہوئی ہے؟ ایس دی ہوئی ہے، ہوئی نا شادی؟ طلاق تفویض ہے تمہارے پاس؟ روز کے بہ جاؤ. جس وقت تک اس کا نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی امپیکٹ ہے. پازیٹیو کیا ہے؟ آپ فیملی لائر ہے، کوئی فیملی لائر ہے آپ لوگوں میں سے؟ کوئی مقدمہ کیا کبھی فیملی کا؟ کبھی خلا کا مقدمہ اگر آپ دیکھیں تو خلا کے مقدمہ میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ خاوند آتا ہے عدالت میں، روتا ہے، گر گڑاتا ہے جی کہ بس اس واری جان دو، آج تو بعد کوئی لڑائی جھگڑا میں اس کے ساتھ کروں گا ہی نہیں. تو نارملی عدالت اور معاملے کو کیا کرتی ہے؟ حل کر کے بھیج دیتی. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خلا کا مقدمہ آ جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ سیکشن 8 ہے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ طلاق تفویض یہ ہے کہ نکاح نامہ اگر دیکھا کسی نے، نکاح نامے کا جو سیکنڈ پیج ہوتا ہے اس کے اوپر 2 لائنیں لکھی ہوتی ہیں. 18ویں اور 19ویں میرے خیال میں کنڈیشن ہے. ایک میں ہے کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا، اگر تفویض کیا تو کن شرائط پہ. جو پڑھی لکھی ہوتی ہے نا، آپ نے جب بھی نکاح کرنا ہے نا، آپ نے مولوی کو لین نہیں لگانی، خبردار لین لگائی تو. ہاں یہ ڈرامہ بھی ہے نا، وہ کون سا تھا؟ اختری اور وہ اس طرح کا ایک ڈرامہ تھا جس کا کلپ بڑا چل رہا ہے کہ یہ طلاق کا حق مجھے دو گے تو پھر میں جائے نا نکاح کروں گی، آگے نہیں تو نہیں کروں گی. تو اس نے کہا مولوی صاحب لینڈ نہیں لانی. تو پڑھا لکھا بندہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر لکھوا دیتا ہے کہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو میرے پاس طلاق تفویض آ جائے گی. لیکن طلاق تفویض ہے یہی کہ جس میں آپ طلاق دیتے نہیں ہیں. اللہ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ خاوند آ کے رات کو کہتا نمک زیادہ ہے، تمہیں تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، جاؤ طلاق طلاق. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا. ہاں طلاق تفویض میں یہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. خاوند کو طلاق نہیں دیتی. کس کو طلاق دیتی ہے؟ اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے. ڈیول پرسنالٹی کا کنسیپٹ پتہ؟ لاء میں پڑھے نا ڈیول پرسنالٹی. ڈیول پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص میں 2 پرسنالٹیز. تو جب کوئی خاوند بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو انفیکٹ ایک تو وہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور ایک وہ تھرڈ پرسن اس کے اندر آ جاتا ہے جس کو خاوند نے طلاق کا حق کیا کیا ہے؟ تفویض کر دیا. وہ کیا کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے جو طلاق کا حق تفویض کیا اس کو استعمال کر کے میں خود کو طلاق دیتی ہوں. خاوند کو طلاق نہیں دے رہی. کس کو طلاق دے رہی ہوں؟ میں خود کو طلاق دے رہی ہوں. تو وہ طلاق بھی کتنی بار دے گی؟
ایک بار، کیونکہ جب بھی کوئی طلاق تفویض بھی ہوگی تو پروسیجر کیا ہوگا، نوٹس جائے گا کہ جناب میں اپنا طلاق تفویض. تو فرق کیا ہے، یہ بھی تو اپنے آپ کو طلاق دیا. فرق یہ ہے کہ اگر وہ خلا لے گی تو اس کو حق مہر کیا کرنا پڑے گا، چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا نا. جب طلاق تفویض کا مطلب ہے کہ جب تیرا دل چاہے تو مجھ سے طلاق لے لینا ود آل بینیفٹ، سارا حق مہر سارا کچھ کس کو ملے گا، تمہیں ملے گا، سب کی سب چیزیں تم لے سکتی ہو. یہ فرق ہے طلاق تفویض اور کس کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ طلاق تفویض بیفور میرج، ایٹ دا ٹائم آف میرج، اور شادی ہو گئی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ایون آفٹر میرج بھی کیا ہے، یہ حق لیا جا سکتا ہے. تو جب بھی کوئی آپ کے کسی کلائنٹ کا ایسا مسئلہ ہو، اسے عدالت میں کہ ٹھیک ہے جی تم کہہ رہے ہو نا کہ تم اس کو مارو گے نہیں، پیٹو گے نہیں، ظلم نہیں کرو گے، دو اس کو طلاق تفویض کا حق، تاکہ کل کو تم نے اس کے ساتھ دوبارہ کوئی ایسی مسئلے کی تو یہ خود کو کیا کر لے گی، طلاق دے کر اپنا سارا حق مہر بھی لے سکتی ہے. تو آٹومیٹکلی اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا تو طلاق تفویض دے گا. اگر طلاق تفویض کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ پھنس گیا. سر ایک ججمنٹ یہ تھی کہ وہ کالم نمبر 16 کے بعد سارے کالم جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ کر دیے تھے. نہیں، وہ جو کالم نل اینڈ وائڈ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو حق مہر والا کالم ہے نا، حق مہر والے کالم کے اندر آپ جو شرط لکھتے ہیں کہ جی طلاق کی صورت میں اتنے پیسے دے گا، وہ کہتا ہے وہاں پہ آپ طلاق کی صورت کا لفظ لکھیں گے اور طلاق کے حق پہ پابندی لگائیں گے، یہ نہیں لگا سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اس میں حق مہر لکھ دیں. اور اگر وہ حق مہر پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو ڈیفرڈ حق مہر ہونا چاہیے. کامن پریکٹس یہ تھی کہ حق مہر کے خانے میں حق مہر سے ہٹ کر کچھ چیزیں لکھی جا رہی تھیں، وہ ختم کیا سپریم کورٹ نے. تو آپ نے آج کے بعد جب بھی کوئی نکاح ہوتا ہے، لازمی بات ہے آپ لوگوں کے گھر میں سسٹرز ہیں، آگے آپ کے بچے ہوں گے، نکاح ہوں گے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے کلائنٹ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا اور کچھ نہیں تو آپ کی وہ جو ہیں جو آپ کو نہیں ملیں گی، ان کے جو نکاح ہوں گے تو ان کو بتانا ضرور ہے کہ بی بی چلو خیر ہے پر اے حق لے لیں ضرور اس کو لو. تو وہ ان کو آپ نے بتانا ہے کہ غلطی نہیں کرنی، طلاق والی شرائط آپ نے. اگر انشاءاللہ آپ جج بن گئے تو پھر جو نہیں بھی ملنی تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، آپ کو بڑے آرام سے مل. میں تو یہی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی جتنے دن پیپروں کے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم اس پہ ضائع کریں، اس پہ ضائع کریں، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اتنا ٹائم کس پہ ضائع کر لیں، پیپروں پہ ضائع کر لیں. اگر انشاءاللہ آپ جج بن گئے تو آٹومیٹکلی اگر وہ اس عرصے میں آپ کا رسپانس نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے کوئی ناراض ہو بھی گئی یا ہو بھی گیا، آپ کے جج بنتے ساتھ وہ پوری معذرت کے ساتھ کیا ہوگا، مان بھی جائے گا، اور وہ کہے گا کہ ہاں میں تو اس لیے ناراض ہوا تھا، ہوئی تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ تم پوری توجہ کے ساتھ کیا کرو، پیپر دو، پڑھو اور کیا بنو، جج بن جاؤ. سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. تو رائٹ لیفٹ کی چیزیں چھوڑ کر کدھر فوکس کریں صرف. اچھا طلاق تفویض کوئی تھوڑی سی کلیئر ہوگی جناب؟ نہیں میوچل کہاں سے ہوگا، ایک لے رہا اور ایک دے رہا ہے، خاوند دے رہا ہے. نہیں خاوند نے لکھ کر دے دیا، آپ مجبور نہیں کر سکتے، یہ میوچل نہیں ہے، یہ یونیلیٹرل ایکٹ ہے. آپ خاوند کو مجبور نہیں کر سکتے، اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا، خاوند کا اختیار، اگر وہ نہ دے تو پھر نہیں ہے. ہاں میوچل نہیں ہوگی، پھر بیوی کہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی اور اس کو نوٹس کر دے کہ جی میری طلاق ہو گئی، بس بات ختم. خلا نہیں ہوگی، طلاق ہو گئی. یار خلا اور طلاق میں یہی تو فرق ہے کہ خلا میں بیوی خلا مانگے گی، خاوند اگر خلا دے گا تو بیوی حق مہر چھوڑے گی، اور طلاق تفویض میں بیوی خود کو طلاق دے لے گی، خود کو طلاق دے لے گی، حق مہر بھی اس سے سارا کیا کرے گی، خاوند کی کنسنٹ کی ضرورت اس میں نہیں ہے. اللہ دے بندیا، جب کہا کہ سیکشن 7 کے طریقے کے مطابق 8 کی طلاق ہوگی، اور سیکشن 7 کہتا ہے کہ کیا کرنا، صرف کتنے نوٹس دینے ہیں آپ نے، ایک دینا ہے، دوسرا نوٹس آپ نے اس میں کرنا ہی. اگر اس میں بھی 3 نوٹس کر لیے تو پھر کیا ہو گیا، بائن ہو گیا. اس میں اصل جو ایک اور ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق تفویض لازمی نہیں کہ بیوی کو دو، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے سیانے بندے کو بھی دی جا سکتی ہے. طلاق تفویض جو ہے وہ تھرڈ پرسن کو بھی دی جا سکتی ہے. گھر میں لڑائی جھگڑوں کو کسی بڑے کو دے دو کہ جناب آج کے بعد زیادتی ہوئی تو آپ اس کو میری طرف سے طلاق دے دینا، یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی تھرڈ پرسن کو جب خاوند رائٹ دے دے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے اور کسی اور پرسن کو بھی وہ رائٹ کیا کر سکتا ہے، ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. چلو جی طلاق لے لی، ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، بچے ہوئے کوئی نہیں ہوئے، مینٹیننس آ گئی جناب. اف اینی ہسبینڈ فیلز ٹو مینٹین، اچھا جناب
اس میں کیا ہے, فیلز ٹو مینٹین کی بات کریں, مینٹیننس آف دا وائف جو ہے نا سیکشن 9, یہ جو مینٹیننس آف وائف ہے یہ ان ویری سمپل ورڈز پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے, بس ذہن میں رکھ لیں, روٹی کپڑا اور مکان. آج کل بڑے کلپ چلے ہوئے ہیں. کون سے کلپ چلے ہوئے ہیں؟ جو کلپ کون سے چلے ہوئے ہیں کہ بیوی آ کے کہتی ہے کہ جناب شریعت کے مطابق تمہارے والدین کی خدمت مجھ پہ فرض نہیں, قصہ ختم. ہر دوسری عورت یہ کہتی ہے جناب, احسان کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو کر رہی ہوں کیونکہ کیا ہے, اس کا ایک جواب تو بڑا آسان سا ہے نا کہ شریعت کے مطابق آپ دوسری شادی کر لیں. شریعت میں اگر بیوی کے اوپر والدین کی خدمت نہیں ہے تو دوسری شادی تو ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اگر چلو آپ اتنا رسک نہیں لے سکتے تو اتنا رسک لے سکتے ہیں کہ مینٹیننس آف وائف میں روٹی کپڑا اور کیا ہے, یہ سیل فون, یہ سرخی پاؤڈر, یہ کریم شریم میں کچھ بھی آؤٹنگ شاؤٹنگ مینٹیننس میں. تو اگر بات ہے شریعت کی, اسے کہا ٹھیک ہے بی بی, شریعت کے مطابق تم میرے والدین کی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہو, لیکن شریعت کے مطابق نہ میں تمہیں فون لے کے دینے کا پابند ہوں, نہ میں جناب تمہیں جو ہے نا یہ سارا میک اپ مک اپ لے کے دینے کا پابند ہوں, اور نہ ہی میں آؤٹنگ ووٹنگ کرانے کا پابند ہوں. شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے, روٹی کپڑا اور مکان تمہیں گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھنا. شریعت کے مطابق اگر دروازے پہ کوئی شخص آئے گا تو تمہاری آواز اتنی کھردری ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں ملال نہ چلا جائے. اور مجھے اپنے اس معاشرے کے اندر سب سے بری ترین جو عادت لگتی ہے, ہمارے معاشرے کی شادیاں, غلیظ ترین موقع. کیسے یار سمجھ نہیں آتی, کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں, جو چیز چھپانے کی ہے وہ سب کو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کیا, یہ کیا شادی شریعت میں ایسے ہے؟ یہ جو ہم نے ڈرامے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, خیر تو وہ جو بھی سارے ڈرامے, اسے کہا بی بی پھر شریعت ہے تو شریعت کے مطابق تو میرے بھائی سے بھی پردہ کرے گی, تو میرے ابے سے بھی پردہ کرے گی, اور شریعت ہے خبردار تیرا کوئی کزن گھر میں آیا تو چاچا ماما تایا پھوپھا کزن, شریعت ہے. پھر شریعت ادھر تو نہیں ہے خالی کہ جناب آپ کے والدین کی خدمت میں نے نہیں کرنی. شریعت یہاں پر ہے کہ ٹھیک ہے شریعت کھیل لیتے ہیں. کیسے کھیل لیتے ہیں شریعت؟ فون, کیونکہ اس میں تو کیا ہے نامحرم ہے, اور ٹی وی بھی کیا ہے, صرف مرد کا عورت کو دیکھنا تو غلط نہیں ہے, مرد کا عورت کو دیکھنا تو غلط ہے نا, کیا عورت کا مرد کو دیکھنا غلط ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ موجود ہیں, کچھ اور بھی ہیں آپ کے ساتھ صحابیات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرے میں بیٹھی ہیں, ایک صحابی تشریف لے کے آ جاتے ہیں. وہ صحابی نابینا ہیں, دیکھ نہیں سکتے. یہ بات باقی صحابیات کے نوٹس میں ہے کہ جو صحابی آ رہے ہیں وہ کیا ہے, نابینا ہے. لہٰذا وہ صحابیات وہاں سے اٹھتی نہیں, بیٹھی رہ جاتی ہیں. جب وہ صحابی چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کر کیوں نہیں گئے؟ تو جواب آیا کہ وہ تو نابینا تھے, کون سا انہوں نے ہمیں دیکھ لینا تھا, ہم تو اس لیے اٹھ کر نہیں گئے. تو آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں تھی, تم نے تو اس کو کیا کیا, جتنا برا ایک مرد کا عورت کو دیکھنا ہے اتنا ہی برا ایک عورت کا, چاہے آپ وسیم بھائی, جنید بھائی, عامر بھائی, وہ آپ کے ٹی وی پہ آنے والے ڈھیر سارے بھائی, سب حرام ہے. اگر والدین کی خدمت کرنا کیا ہے, شریعت میں نہیں ہے, تو بتائیں اس کو کہ شریعت کے اندر بی پھر فون بند کر دے, ٹی وی بند کر دے. آج کے بعد مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنا کیا ہے, غیر شرعی ہے. ادھر کیا ہے, جب بی گھر سے باہر جائے گی تو لوگوں کے لیے کیا کرے گی, سارا میک اپ شیپ اپ سب کچھ لوگوں کے لیے, اور جب خامد واپس جائے گا تو ویزلین لگا کے بیٹھی ہوگی, اعلیٰ ویزلین کھا لے. ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے. پھر کی کہتی نے یہ دوسروں کی طرف بڑا دیکھ تو ہور بیچارہ کی کرے, نہ ویکھے تے ہور کی کرے, ہاں ویزلین کا ڈبہ لے کے ویسے رکھ لے وہ, ہاں. تو یہ حالات ہے. مجھے اس چیز پہ سمجھ نہیں آتی. میرے بھی گھر میں بھابیاں ہیں, سسٹرز ہیں, میں سب کو دیکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ کی بندو, جب کسی کے گھر میں جانا ہوتا تم لوگ کیا کرتے ہو, تیار ہو کے جاتے ہو, اور جب تمہارا خامد آتا جس کے لیے بننا سنورنا جائز ہے, حلال ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہو,
ہاں اب یہ لیکچر سیو کر کے رکھ لینا, جب جب آپ کی شادی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیوی کو اپنی کو دکھا, جو بیوی کہے نا کہ حق نہیں اسے کہو یہ پھر ایسے, اور آپ نے یہ لیکچر جیسے ہی آپ کو ملے فوراً پیپر کے بعد ڈیلیٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کسی کو مشورہ نہیں دینا. اگر کوئی خاوند آپ کو ہو تو اس کو مجھ سے پڑھنے کا مشورہ کبھی بھی, اور گھر میں چینل بلاک کر دینا میرے والا, کبھی کوئی لیکچر غلطی سے بھی نہ آ جائے. تو اب یہ سمجھ آ گیا جی روٹی کپڑا اور مکان کی کہانی. اگر کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کہے تو اس کو شریعت سکھانی ضرور ہے کہ بی بی پھر کیا کھیلتے ہیں, اور دیکھو گئی دل برداشت ہوگی, یہ دیکھو دوسری بھی گئی, دل برداشت ہوگی, دل برداشت ہوگی, جاؤ جاؤ جاؤ, ان سے برداشت نہیں ہو سکا. روٹی کپڑا ابھی بتاؤ مجھے ذرا, جاتے جاتے بتاتے جاؤ, کرنی ہے خدمت یا نہیں کرنی؟ ہاں ہاں, خاوند کو یہ نہیں کہنا کہ میرے اوپر لازم. کیوں سونیا باجی کیا ارادہ ہے؟ خاوند کے والدین کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جاؤ. اچھا جی, دیر آر مور وائفز دین ون فیلز ٹو مینٹین دین ایکلی, اگر زیادہ ہے تو ان کو ایک جیسا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. دا وائف آر آل آف دا وائفز مے ان ایڈیشن ٹو سیکنگ اینی ادر لیگل ریمیڈی available apply to the chairman who shall constitute the arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount. تو یہ معاملہ بھی کس کو دے دیا مینٹیننس کا؟ آربیٹریشن کونسل کو, کہ جو خرچہ لگے گا وہ کون لگائے گی؟ آربیٹریشن. اور ایک بات ذہن میں رکھ لے, جو خرچہ آربیٹریشن کونسل لگائے گی اس کے اوپر فیملی کورٹ کے تحت اپیل بھی نہیں ہو سکتی. کلیکٹر کے پاس جا کے ریویژن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی آپ کے پاس نہیں ہے. جو مینٹیننس یہاں پر لگائی جائے گی وہ مینٹیننس کیا ہوگی جناب؟ آپ کی فائنل ہوگی, اور کچھ بھی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ آپ اس مینٹیننس سے کیا کریں, انکار کریں یا انکار نہ کریں. سیکشن 10 کیا کہتا ہے جناب؟ ڈاور ہے. where no details about the mode of the payment of the dower are specified in the nikah nama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand. اس نے کیا کہا؟ ڈاور. ڈاور کی دو مین قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک ہے جناب پرومپٹ ہے, اور دوسرا کون سا ہے؟ ڈاور آپ کا ڈیفرڈ ہے. پرومپٹ ہوتا ہے آن ڈیمانڈ, آن ڈیمانڈ, اور جو ڈیفرڈ ہوتا ہے یہ سرٹن کنڈیشنز پہ دیا جائے گا. ڈیفرڈ اس کو جب نکاح نامے پہ لکھا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے عین کے ساتھ مؤجل, اور اس کو لکھا جاتا ہے وائے کے ساتھ موجل. مؤجل اور موجل, واؤ کے ساتھ اور عین کے ساتھ ہے. موجل اور موجل, یہ مؤجل عین والا کون سے لفظ کے ساتھ ملتا ہے؟ اجلت. اور اجلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی. یہ عورت کا حق ہے, وہ جب چاہے ڈیمانڈ کرے, خامد اس کو دینے کا کیا ہے؟ پابند. اور اگر خامد اس کو نہ دے تو شادی ابھی اگر ہوئی ہے, صرف نکاح ہوا, اور عورت اس کے ساتھ گئی نہیں ہے, تو وہ جانے سے بھی انکار کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایک بار عورت اپنے مرد کے ساتھ رہ چکی ہے تو پھر وہ جانے سے انکار نہیں کر سکتی, لیکن وہ کلیم کر سکتی ہے, تھرو کورٹ بھی اس کو مانگ سکتی ہے, اور تھرو آربیٹریشن کونسل بھی اس کو مانگ سکتی ہے. اور ڈیفرڈ ڈائیور تب ہوگا کہ جب طلاق ہو جائے یا خامد کی ڈیتھ ہو جائے. تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا, طلاق کی صورت والی شرط نہیں لکھنی ہے آپ نے نکاح نامے میں. کیا لکھنا ہے اس میں؟ ہمیشہ ڈیفرڈ ڈائیور. ڈیفرڈ ڈائیور ہوتا ہی وہی ہے جو طلاق کی صورت میں آئے گا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. لیکن اب یہ سیکشن آپ کا کون سا ہے جناب؟ 10 ہے 11 ہے؟ 10 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اگر تو لکھا ہے کہ یہ مؤجل ہے یا موجل ہے تو وہی ہوگا, اور اگر نکاح نامے پہ لکھا ہوا نہیں ہے تو ڈسپیوٹ آ گیا. تو اب اگر نہیں لکھا تو سارا ڈاور کیا ہوگا؟ پیڈ آن ڈیمانڈ ہو جائے گا, پھر پرومپٹ ہو جائے گا. اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو اگر کبھی آپ ایسا کوئی کام کریں تو آپ نے نکاح نامے پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو مینشن کرنا ہے کہ یہ مؤجل ہے یا کون سا ہے؟ یہ موجل ہے, سیکشن 10 کے اکارڈنگ. اور سیکشن 11 کیا ہے؟ یہ غیر مؤجل جو ہے, نہیں غیر مؤجل اندل طلب نہیں ہو سکتا, یہ لفظ ہی غلط ہے. جو مؤجل ہے وہ اندل طلب ہے, جو مؤجل ہے وہ کیا ہے؟ اندل طلب ہے. جو غیر مؤجل ہے وہ اندل طلب نہیں ہے. اندل طلب کیا ہوتا ہے؟ آن ڈیمانڈ. آن ڈیمانڈ ہوتا ہے جو آپ پرومپٹ میں آئے گا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں غیر مؤجل وہ اندل طلب نہیں ہے. یہ لفظ لکھا پریکٹس یہی ہے, غیر مؤجل اندل طلب ہے. لیکن جو غیر مؤجل, اس میں پھر لوگ اس کو اس طرح کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ جو پرومپٹ ہے وہ تو جو 4-5 ہزار روپے تھا صرف وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ موقع پہ دے دیا, باقی سارا کیا ہے جناب؟ وہ اندل طلب ہو جائے گا. لیکن اندل طلب جو ہے وہ تو پرومپٹ ہے, وہ تو ہے ہی ڈیفرڈ. ڈیفرڈ اندل طلب نہیں ہوتا. ڈیفرڈ ہوگا آن ریزولوشن آف میرج. یا خامد خود دینا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ خامد اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے دینا چاہے, یہ ہے خامد کا حق, وہ پہلے دینا چاہے تو یہ بیوی کا حق ہے, جب وہ طلب کرنا چاہے وہ اس کو کیا کر سکتی؟ طلب کر سکتی. یہ بھی رانگ پریکٹس چل رہی ہے. سیکشن 11 ہے جی پاور ٹو میک رول ہو گیا. باور ہو گیا جی پرانے, وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ اور جو باقی باتیں ہیں ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ وغیرہ وہ اومٹ ہو گئے, وہ الگ قانون اس کا بن گیا.
اور یہ پاور ٹو میک رولز کس کے پاس چلا گیا جناب؟ آپ کے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ لا اپلیکیبل ہے، تو پاور کس کے پاس ہوگی؟ سینٹرل. کسی صوبے کے اوپر ہوتا تو پاور کس کے پاس ہوتی؟ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. ہمارا کیا ہو گیا جناب؟ فیملی لا آرڈیننس کے سارے سوال، اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال وہ اگر سمپل دے گا تو کیسا دے گا کہ وہ آپ سے میرج کے بارے میں طریقہ اس کا پوچھ لے گا، اس کی رجسٹریشن کا، یا پولیگیمی کی صورت میں دوسری شادی کا جو ڈیفیشنسی جو بھی مسئلے مسائل ہے وہ پوچھ لے گا، یا طلاق کا طریقہ کار پوچھ لے گا. اگر وہ کوئی اس میں پروپوزیشن بنائے گا تو اسی کے حوالے سے جو ہم نے سچویشنز دیکھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کی اپلیکیبلٹی کے اوپر پروپوزیشن بنا دے گا، یا طلاق کے حوالے سے پروپوزیشن بنا دے گا کہ جناب اس کو طلاق اس نے ڈلیور کر دی، اور اس کے بعد جناب اب 90 ڈیز کے افیکٹونیس کے بعد وہ واپس اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو تھرڈ پرسن سے انٹرویننگ میرج کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو آپ نے جواب اس کے مطابق دینا ہے کہ 90 ڈیز کے بعد کس طرح طلاق مؤثر ہوگی، اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. طلاق کا پروسیجر پوچھتا ہے تو ہمیں اس میں طلاق کے احسن بائیں ہاں بتائیں گے ہم طلاق جب بھی بتائیں گے ہم قرآن پاک سے شروع کریں گے کہ جناب جو اللہ کے پرمیٹڈ عمل ہے اس میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ طلاق کا ہے. آپ وہاں سے کوشچن کو بنا کر لائیں گے طلاق ہے کیا، کیسے ہے، پھر پروسیجر کی طرف آپ آ جائیں. وہ آپ پراپر اس کا حوالہ دیں گے، سورۃ طلاق کا حوالہ دے سکتے ہیں. پھر جو کنٹروورسی ہے طلاق احسن اور طلاق بائن کی صورت میں پھر آپ بتائیں گے کہ جو پروسیجر ہے، انفیکٹ یہ طلاق احسن کا پروسیجر بیان کیا گیا ہے، اور احسن پلس حسن دونوں طریقے اس میں بیان کیے گئے. طلاق بدعت کا جو طریقہ کار ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ طلاق جو ہوگی یا آپ احسن طریقے سے دے لیں یا آپ کس طریقے سے دے لیں؟ حسن طریقے سے دے لیں. افیکٹ آف احسن کیا ہے، افیکٹ آف حسن کیا ہے؟ پھر پورے کوشچن کو آپ حسن کب ہوگی؟ جب پہلی طلاق وہ مؤثر ہوگی، پھر اس کے بعد رجوع ہو گیا، رجوع کے بعد پھر کیا ہوئی؟ دوسری طلاق، وہ مؤثر ہوگی، پھر کیا ہوا؟ رجوع ہوا، پھر تیسری طلاق دی، یہ حسن ہے. اور ایک طلاق ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ احسن میں، جس میں رجوع، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اور سر وہ جو طلاق بدعت ہے وہ جو سنی اسکول آف تھاٹ کا ماننا ہے وہ بھی ہم سارا وہ آپ اس میں ایکسپلین کر دیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلیق جو ایز پر سنی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 طلاق تصور کی جاتی ہے اور وہ ویلڈ ہوتی ہے، اور وہ 90 دن کے بعد آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس میں تو 90 دن والا بھی رجوع کوئی نہیں ہے نا، اس میں تو بس طلاق بائن ہو گئی تو ہو آن دا اسپاٹ ہوگی جناب، خط ختم. نہیں، نشے کی حالت کا یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے، نشہ 2 قسم کا ہے، ایک ہے شعوری اور ایک ہے لاشعوری. نشہ شعوری اور لاشعوری نشے میں کیا فرق ہے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے، کچھ لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے ہوش میں آنے کے بعد کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور کچھ لوگ ہوش میں آنے کے بعد بالکل اس چیز سے بے خبر بے واقف ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اگر آپ نے نشے کی حالت میں طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد ہوش میں آنے کے بعد آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ طلاق نشے کا گناہ ہے پر طلاق. اور اگر یاد ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہو گئی. اور اگر یاد ہے اور آپ نے مولوی سے فتویٰ لے لیا جی مجھے تو یاد نہیں ہے، تو مولوی تو یہی فتویٰ دے گا کہ اگر یاد نہیں ہے تو پھر طلاق. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی تھی تو ساری زندگی آپ زنا کریں گے. گن پوائنٹ کا یہ دیکھیں کہ قانون سنت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کی جو ہے وہ میری امت سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا. اس میں ایک جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے زور زبردستی. تو زور زبردستی، اب اس میں پھر وہی اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جو زور زبردستی کی طلاق، دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں، زور زبردستی سے بھی ہو گئی تو ہو گئی. اور اس میں جو دوسری ایک اور بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن طلاق ایک ایسا عمل ہے جس میں نیت نہیں ہے. اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی. یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی، الفاظ دیکھے جائیں گے. بدعت کی صورت میں، طلاق بدعت کی صورت میں اگر وہ ایک ہی طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ رجوع کرتا ہے تو وہ زنا کنسیڈر کیا جائے گا. اگر میں کہوں شرعی طور پر تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ نے اپنے سر سے بھی تو معاملہ اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا؟ اتارنا ہے نا اپنے سر سے، یہ نہیں اتارنا. اپنے سر سے معاملہ اتارنا تو آپ چلے جائیں کسی بھی اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، جو غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وہ 4 اسکول آف تھاٹ کے معاملے پہ نہیں چلتے، وہ فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں قرآن پاک کے مطابق جناب وہ طلاق کتنی ہے؟ ایک وقت کی ایک مجلس کی ساری طلاقیں کتنی ہیں؟ ایک ہے. تو کل کو جا کے آپ اللہ تعالیٰ کو کیا دینا چاہیے کہ جی میں تو مولوی صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا تھا کہ اہل تشیع کے نزدیک بھی ایک وقت کی طلاق کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. ایک اور جو طلاق میں فرق ہے، اہل سنت کے نزدیک طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اہل تشیع کے نزدیک طلاق میں گواہ ہونا ضروری ہے. اہل سنت کے نزدیک طلاق جیسے کہہ دی ہو گئی. اہل تشیع کے نزدیک طلاق تب ہوگی جب وہ عربی کے باقاعدہ ان الفاظ میں ہوگی جو الفاظ بتائے گئے ہیں. آج ہم یہ طریقہ اپلیکیبل نہیں کریں گے. اگر اپلیکیبل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟
اہل تشریع کا طریقہ اہل سنت کو اپلیکیبل کر لیں، پگڑی کدھر آ جائے گی؟ نیچے. اور اگر اپلیکیبل کر لیں تو طلاق کا طریقہ کیا بنے گا کہ طلاق کس کی موجودگی میں دینی ہے؟ گواہان. غصے میں آ گیا، طلاق دینی تھی، ہاں جی کیا گواہ بن، میں نے طلاق دینی ہے. تو مجھے سمجھائے گا یا نہیں سمجھائے گا؟ آؤ بھی تم گواہ بنو، 2 گواہ چاہیے، آپ لوگ سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے؟ کچھ معاملے کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے ہو گئے. اچھا نہیں، پھر بھی فیصلہ کر لیا طلاق دینی ہی. کسی کو یاد ہے عربی کا فقرہ کون سا طلاق دینے کا؟ کون بتائے گا؟ مولوی صاحب. مولوی صاحب ہی بتائے گا نا. مولوی صاحب کے پاس چلے گئے. مولوی صاحب نے دیکھنا کہ اس گھر سے روٹی آتی کہ نہیں آتی. اگر آتی ہے تو پھر تو بی بی کو نہیں جانا چاہیے، روٹی چھوٹی بھیجا کرو اپنے محلے کے مولوی کو، اگر شادیاں پکی کرنی ہے بچانی ہے تو. اگر نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا؟ مولوی صاحب سمجھائے گا یا نہیں سمجھائے گا؟ مسئلہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ مطلب ٹینڈنسی کیا ہو گئی؟ رک گئی. پھر بھی اگر آخری فیصلہ ہے تو طلاق کتنی طلاق ہوگی؟ پھر بھی وہ 1 طلاق ہے. اور شریعت کے مطابق جو وہ رجوع کا پیریڈ ہے، بی بی نے رہنا بھی خاوند کے پاس ہے. اگر خاوند کے پاس رہے گی تو کیا ہوگا؟ کبھی نہ کبھی معاملات کیا ہوئے؟ معاملات ٹھیک تو قصہ رجوع ہو گیا. طلاق کی ریشو کیا ہوگی؟ خود بخود کم. لیکن یہ اہل تشریع کا طریقہ کار ہے، ہم کیوں اس کو اپنا لیں؟ قرآن پاک بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں، گواہ کی بات نہیں ہے، لیکن طلاق رجوع پھر کیا ہے؟ پھر طلاق.